بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، آپ ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، آپ ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، اور گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ، گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ، نکل جائے بری ہر ایک خصلت یا رسول اللہ، نکل جائے بری ہر ایک خصلت یا رسول اللہ، اور گناہ لمحہ لمحہ ہائے بڑھتے جاتے ہیں، گناہ لمحہ لمحہ ہائے بڑھتے جاتے ہیں، نہیں پر اس کے کچھ ندامت یا رسول اللہ، نہیں پر اس پہ کچھ ندامت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، اور گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سا، گناہ کر کر کے ہو گیا دل سخت پتھر سا، کروں کس سے کہاں جا کے شکایت یا رسول اللہ، کروں کس سے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، اور آقا میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، آقا میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، اور کمر اعمال بد نے ہائے میری توڑ کر رکھ دی، کمر اعمال بد نے ہائے میری توڑ کر رکھ دی، تباہی سے بچا لو جان رحمت یا رسول اللہ، تباہی سے بچا لو جان رحمت یا رسول اللہ، بسا جاتا ہے دنیا کی محبت میں دل عطار، بسا جاتا ہے دنیا کی محبت میں دل عطار، کرو عطار سے یہ دور آفت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، آپ ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، آپ ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، تباہی سے بچا لو جان رحمت یا رسول اللہ، تباہی سے بچا لو جان رحمت جان رحمت جان رحمت یا رسول اللہ، تباہی سے بچا لو جان رحمت یا رسول اللہ، جان رحمت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، ایک دن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مسجد کے دروازے پر اپنی سواری سے اترے اور اپنی سواری حفاظت کے خیال سے ایک شخص کے حوالے کی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد اس شخص کے دل میں خیانت آ گئی اور اس نے آپ کی سواری کی لگام نکالی اور فرار ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کر جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں 2 درہم تھے۔ یہ 2 درہم آپ سواری کی نگہبانی کرنے والے شخص کو بطور معاوضہ دینا چاہتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ سواری بغیر لگام کے خالی کھڑی ہے۔ بہرحال آپ بغیر لگام کے سواری پر سوار ہو کر گھر پہنچے اور اپنے غلام کو 2 درہم دیے کہ وہ بازار سے دوسری لگام خرید لائے۔ غلام بازار گیا، اس نے وہی لگام ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھی، پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایک شخص یہ لگام 2 درہم میں بیچ کر گیا ہے۔ واپس آ کر غلام نے یہ بات حضرت علی علیہ السلام کے گوشے گزار کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بندہ، بعض اوقات خود صبر نہ کرنے اور عجلت سے کام لینے کی وجہ سے
رزق حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ حالانکہ جو کچھ اللہ رب العزت نے اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اسے نہیں ملتا۔ دوستو، حضرت علی علیہ السلام اپنی سواری سے نیچے اترے۔ آپ نے کسی کی ڈیوٹی لگائی کہ تم میری سواری کا خیال رکھنا۔ اس بندے نے یہ دیکھا کہ مولا تو مسجد میں چلے گئے ہیں۔ اس نے سواری کی لگام اتاری، سواری کو ایسے چھوڑا اور بازار میں بیچنے چلا گیا۔ 2 درہم میں اس نے بیچی۔ مولا جب نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو مولا نے ہاتھ میں 2 درہم پکڑے ہوئے تھے اس بندے کو دینے کے لیے جس کو آپ نگہبان مقرر کر کے گئے تھے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ سواری ویسی بغیر لگام کے کھڑی ہے، تو آپ اس پہ بیٹھ کے گھر چلے گئے۔ گھر جا کے آپ نے اپنے غلام سے بولا، اس کو 2 درہم دیے کہ جاؤ نئی لگام لے آؤ۔ جب وہ گیا تو وہی لگام جو آپ کی پہلی لگام تھی اپنی سواری کی، وہ 2 درہم میں خرید لایا۔ جب اس بندے نے، اس غلام نے لگام خریدی نا، تو جس سے خریدی اس سے پوچھا یہ کہاں سے آئی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ 2 درہم میں کوئی بندہ بیچ کے گیا ہے۔ اس نے وہ ایسی ویسی بات جیسی اس نے دیکھی ویسی کی ویسی آ کے مولا علیہ السلام کی گوش گزار کی۔ تو مولا علیہ السلام نے بڑا کمال فکرہ، بہت کمال بات فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ بعض اوقات خود صبر نہ کرنے اور عجلت سے کام لینے کی وجہ سے بندہ رزق حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ حالانکہ جو کچھ اللہ رب العزت نے اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ تو اسے نہیں مل سکتا۔ اس بندے کی قسمت میں یہی 2 درہم لکھے ہوئے تھے اور اس کو وہ حلال سے بھی لے سکتا تھا، لیکن اس نے عجلت سے اور بے صبری سے کام لیتے ہوئے اسی 2 درہم کو اپنے پر حرام کر لیا۔ بہت غور طلب بات ہے دوستو، کہ جو میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ نصیب، آپ کا نصیب کا رزق آپ کی ماں کے شکم میں ہی لکھا جا چکا ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے حلال سے لیتے ہو حرام سے لے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو حلال کا ہی لکھا ہے۔ اب ہم اپنی بے صبری سے، اجرت سے، بے وقوفی سے، اپنی جہالت سے، غفلت سے اس کو حرام کے طریقہ کار میں بدل لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم جتنا، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جتنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین سے دور ہوتا ہے، جتنا شریعت سے دور ہوتا ہے، جتنا وہ بد دیانت ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے، خیانت کرتا ہے، اتنا ہم اس کو عقل مند کہتے ہیں۔ اس میں میرا اور آپ سب کا قصور ہے۔ جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں نا تو ہم اس کا سٹیٹس کو چیک کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو بھی اس کو فالو کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہماری کتنی ایسی مائیں ہیں، کتنے باپ ہیں ایسے کہ جو باہر سے کسی دوست کو، رشتہ دار کو، جاننے والے کو مل کے آئیں، اگر اس کے مالی حالات اچھے ہوں تو وہ بغیر یہ چیک کیے، بغیر یہ دیکھے، بغیر جج کیے کہ وہ اس کے پاس جو مال ہے آیا کہ وہ حلال سے ہے حرام سے ہے، اس کا سورس آف انکم کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بظاہر نظر کیا آ رہا ہے۔ ہماری آنکھوں کے آگے غفلت کی اتنی بڑی پٹی ہے اور اتنا بڑا وہ غشاوتن والا پردہ ہے کہ ہم ادھر آگے اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اسی پہ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، اور ہم اپنے گھر میں آ کے اپنے گھر والوں کو، بچوں کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں، فلاں بندہ اتنا آگے نکل گیا۔ خدارا یہ تو چیک کرو وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ میں ایک بات آپ سے کہہ دوں، حق کی سپیڈ سلو ہے، یہ ذہن میں رکھیں، لیکن فتح حق کی ہی ہوتی ہے۔ سارا زمانہ مل کے بھی ایک بندے کو نقصان پہنچانا چاہے، رب نہ چاہے تو اسے نہیں نقصان ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ خود حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ سارا زمانہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، میں نہ چاہوں تو وہ نہیں پہنچا سکتا۔
اور سارا زمانہ ساری دنیا مل کے بھی کسی کا فائدہ کرنا چاہے، میں نہ کرنا چاہوں تو نہیں ہو سکتا۔ دوستو جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو اس کا اگر وہ مرنے کا وقت آتا ہے تو سارے رشتہ دار، سارا پیسہ، سارا بنگلہ، گاڑیاں، مال، دولت، جا، خشمت، سب کچھ ملا کے بھی آپ اس بندے کو بچا سکتے ہیں؟ آپ امریکہ لے جائیں، آپ یوکے، یورپ، کسی مرضی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، نہیں نہ بچا سکتے۔ تو مان جائیں خدا را، بچانے والے آپ کی دولت، آپ کی عمارت، آپ کی ذہانت نہیں ہے، بچانے والا اللہ ہے، اور اللہ ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ ہے، کبھی جھوٹ کے ساتھ نہیں ہوگا، کبھی فراڈ دھوکے کے ساتھ نہیں ہوگا۔ حق کا راستہ مشکل ضرور ہے لیکن حق کے راستے میں دوستو زوال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھٹی سے گزار کے اس کو سونا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش سے گزار کے اس کو پکا بنا کے اس کو ہیرا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے نا اس کو اس قابل سمجھتا ہے، اس کو ہی لے کے آتا ہے اس طرف۔ حق کی سپیڈ سلو ہے، حق آپ کو پلیٹ پہ رکھ کے کبھی نہیں ملتا، کبھی نہیں مل سکتا۔ حق ہمیشہ، حق کے لیے آپ کو قربانی دینی ہوگی، اپنی نفس کی قربانی۔ ہم نفس تک کی محدود ہیں، اس کی تو دے دیں۔ حق کے لیے کم از کم لیکن رزق آپ کو وہی ملے گا جو لکھا ہوا ہے، جو مرضی کر لیں آپ وہی دانا کھائیں گے جس پہ آپ کی نام کی مہر لگی ہوئی ہے، جتنا مرضی اکٹھا کر لیں۔ اور اگلی بات، ہم یہ جو اپنے بچوں کے لیے حلال حرام اکٹھا کر رہے ہیں، وہ کب کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ کریں؟ وہ تو بیچارے بالغ ہی نہیں ہوتے، تو ہم اپنی مرضیوں من مانیاں کر کے ان کو حلال حرام کما کے اکٹھا کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو چل نہیں سکتے ابھی، وہ تو نہیں کہہ رہے آپ کو یہ کریں۔ یہ آپ اپنی قبر گندی کرتے ہیں، ہم اپنی آخرت گندی کر رہے ہیں۔ ہم خود حساب دیں گے، ہر بندہ اپنی ذات کا حساب دے گا۔ دوستو ہم نے اچھی بات، نیکی کی بات سننا چھوڑ دی، ہمیں یہ باتیں ویسے ہی کرنے والے بھی بیوقوف لگتے ہیں، پاگل لگتے ہیں، ہم ان کو دینی کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ترقی نہیں کی، ہم بڑے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی۔ او پاگلو، چاند کسی نے بنایا ہوا ہے، چاند پہ دنیا پہنچی ہے، بندہ پہنچا، اور یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ بنانے والا چاند کو کچھ اور ہے، کوئی اور ہے۔ چاند بنا جس نے بنایا ہے وہ بڑا ہے، یہ جو پہنچنے والا ہے وہ بڑا ہے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آتی یہ چیز ہم کو؟ بنانے والا بڑا ہے۔ بنانے والے سے تعلق اچھا رکھو، بنانے والے سے تعلق مضبوط رکھو، بنانے والے کی بات مانو، صرف اس کا اس حد تک نہ، اس کو نہ مانو، اس کی بھی مانو۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنی اپنی نفس کی۔ ایک گھر میں 10 بندے رہتے ہیں تو اپنا اپنا حساب ہے۔ ماں باپ یہاں کہتے ہیں کہ میرے بچے ہیں اور آپ کی برائیوں پہ پردہ ڈال سکتے ہیں، لیکن قیامت والے دن ایسا کچھ نہیں ہونے والا، حشر میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور دوستو حشر دور ہے، قبر دور نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ کم از کم ہم اپنی ذات تک تو حق بول سکتے ہیں نا، حق پہ عمل کریں، اپنی ذات تک تو حق پہ عمل کریں نا، بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں، رک جائیں، اس کی باتوں پہ عمل کریں، اس کے حبیب کی سیرت کو پڑھیں، ان کی آل اولاد کی سیرت کو پڑھیں۔ کیا وجہ تھی کہ اتنی بڑی ہستی کو یتیمی سے، غریبی سے، مسکینی سے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، میدانوں میں گزرنا پڑا؟ کوئی تو ہوگی نا بات اس چیز میں جو رب نے اپنے حبیب کے لیے چیزیں پسند فرمائی۔ رک جاؤ، پھر حبیب کی اولاد کے لیے کیا نہیں ہوا؟ کتنے محل چھوڑ کے گئے تھے فخر انبیاء، کتنی امام حسین بادشاہ، اور کیا 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 ان کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں؟ کیا مولا علی علیہ السلام کی زندگی سے، کیا ہم اصحاب کرام کی زندگی سے سیکھتے ہیں؟ کچھ تو سیکھیں۔ کیا ہم نے ایک ہی دوڑ بیوقوفوں کی طرح لگائی ہوئی ہے کہ بس ہم نے بچے کو یہ کہا، بچہ اس کے لیے یہ ہم بنا رہے ہیں، اس کے لیے ہم یہ، اس کے لیے ہم ہاتھ اس کے سیدھے کر رہے ہیں۔ وہ ہاتھ جس نے دیے ہیں وہ اس کو سب پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ اس کو رزق حلال کی ترغیب دلائیں، رزق حلال وہی ملے گا جو لکھا ہوا ہے، میں بار بار کہہ رہی ہوں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے ہم پہ۔ صبر سے کام لیں، اس سے اچھے تعلق بنائیں نا جس نے پیدا کیا ہے، وہ سب اچھا کر دے گا، سب اچھا کر دے گا۔
اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے، کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ اچھی بات یہ نہیں ہے کہ وہ کس کو کیا دے رہا ہے، وہ تو ان کو بھی دے رہا ہے جن کو اس نے جو مانتے ہی نہیں اس کو، وہ تو ان کو بھی دے رہا ہے نا۔ تو یہ تو بات، اس کا دینا تو اس کی رحمت کی علامت نہیں نا، رزق تو اس کی رحمت کی علامت نہیں نا۔ ہاں یہ دعا کرو رزق کے حلال میں مالک برکت دے، اپنا محتاج رکھ، کسی کا نہ کر، لیکن اپنی یاد کے ساتھ، اپنی محبت سے، اپنی قربت سے، اپنی معرفت سے، اپنی بندگی سے، حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اپنے حبیب کی محبت کے ساتھ، طریقت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ یہ عطا کر چیزیں، ہمیں اپنی پہچان دے، اپنی بندگی دے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی نری شرمندگی۔ اگر آپ بندگی کے بغیر زندہ ہیں تو شرمندگی ہے، کوئی زندگی نہیں۔ وہ ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دو طرح کے انسان ہیں دوستو، ایک وہ ہے کہ جو فرشتے سے بھی افضل ہے، اور ایک وہ ہے جو جانور سے بھی بدتر ہے۔ مرنا دونوں نے ہے، دونوں کے پاس ملک الموت آئے گا، اور اس کے آنے کا طریقہ کار بالکل ڈیفرنٹ، مختلف ہوگا دونوں کے پاس آنے کا۔ بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں مزید بات ہوگی۔ دعائیں دیتے رہو، واپس آ جائیں گی۔ اللہ حافظ۔